اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، بزرگان دین، بھائیوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ موجودہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الرجب الشہر والشعبان الشہر اللہ والرمضان الشہر امتی. کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام؟ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اتنے پیارے الفاظ ہیں، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم ادا نہیں کر سکتے. آپ خود جو ہے اس حدیث پر غور کریں جو حضور علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے. رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، شعبان کے مہینے کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء اکرام پر میری فضیلت ہے. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمام مہینوں پر رمضان کے مہینے کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے. پھر علماء اکرام فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان میں ایک مہینہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ رجب اور رمضان کے درمیان میں، یعنی بیچ میں ایک مہینہ ہے جسے ہم شعبان کا مہینہ کہتے ہیں. وہ شعبان کا مہینے کی فضیلت لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علماء نے فرمایا اسی مہینے کی 15 تاریخ کو، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. کام پورے اعمال اللہ کے سامنے جو ہے شب برات کی رات میں پیش کیے جاتے ہیں. تو میرے بھائی، ہمیں اس سے معلوم یہ ہوا کہ موجودہ مہینہ جو شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، یہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے سارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. میرے بھائی، یہ جو موجودہ مہینہ، یہ جو شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ، بہت ہی معزز مہینہ، بہت ہی رحمتوں والا مہینہ یہ چل رہا ہے. مگر حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب 15 شعبان، جب شعبان کی رات آئے تو اس رات میں قیام کرو، اس رات میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو. یہ روایت کتابوں میں موجود ہے. کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام؟ جب شعبان کی 15 شعبان کی جب شب برات کی رات جب آئے تو اس رات میں قیام کرو اور دن کو کیا رکھو؟
روزہ رکھو، یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اور میرے بھائی الحمدللہ یہ مہینہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں بہت سارے اہم واقعات بھی ہوئے، بہت سارے واقعات بھی اس مہینے میں ہوئے۔ یہ شعبان کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، ان کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور اسی مہینے میں شعبان کے مہینے میں حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور علیہ السلام کا نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا۔ پھر شعبان کے مہینے میں اور ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ اسی مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کرنے کا اسی مہینے میں فیصلہ کیا گیا۔ تو ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کا مہینہ بہت ہی معزز اور بہت ہی احترام والا مہینہ ہے، بہت ہی احترام والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ جو ہے شعبان کا مہینہ بہت ہی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اور میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ روح اللہ کسے کہتے ہیں؟ روح اللہ یعنی مردوں کو زندہ کرنے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ ایک سفر میں نکلے، جب آپ سفر میں نکلے تو آپ نے ایک پہاڑ کو دیکھا، وہ جو پہاڑ جو ہے ایک دودھ کی طرح، دودھ سے زیادہ سفید جو ہے وہ پہاڑ چمک رہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پر تعجب ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چڑھ کر اور تھوڑی دور گئے تو پہاڑ کے چوٹی پر آپ نے دیکھا، پہاڑ کی چوٹی پر دیکھا کہ جو ہے وہ پہاڑ جو ہے چمک رہا ہے اور اس میں ایک سفید پتھر جو ہے چمک رہا ہے، چمکدار ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ تو اللہ کے بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار یہ کیا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر یہ پتھر چمک رہا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کیا؟ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جو ہے وہ پتھر کو شق کیا، یعنی وہ پتھر جیسے ہی پھوٹا اس کے اندر سے جو ہے ایک بہت بڑے ایک اللہ کے ولی، ایک اللہ کے بزرگ اس میں سے باہر نکلے۔ تو دیکھا کہ اس پتھر کے اندر جو ہے ایک بزرگ جو ہے جن کے سامنے انگور کی بیل ہے اور ہاتھ میں جو ہے ایک سبز چھڑی ہے اور ایک بالوں کا کرتا وہ پہنے ہوئے ہیں اور وہ نماز میں مصروف ہے، نماز پڑھ رہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ کر بہت بڑا تعجب ہوا، پتھر کے اندر یہ انسان جو ہے پتھر کے اندر جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ کیا معاملہ؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بزرگ سے پوچھا کہ آپ جو ہے یہ کتنے سال سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ اے عیسیٰ روح اللہ، میں 400 سال سے یعنی میں 400 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ کتنے سال سے؟ 400 سال سے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ تو بہت بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بزرگ یہ اللہ کے ولی 400 سال سے پتھر کے اندر عبادت میں مصروف ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، کیا تو نے کوئی ایسی بھی مخلوق پیدا کی ہے؟ کیا تو نے ایسی بھی کوئی مخلوق پیدا کی ہے جو اس سے زیادہ، جو یہ بزرگ سے زیادہ فضیلت والی ہو، مرتبے والی ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے عیسیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو 15 شعبان کی رات میں جو میری عبادت کرے گا، جو ایک رات میں جو عبادت کرے گا، یہ جو 400 سال میں جو ان کو جو میں ثواب دیا ہوں، شب برات کی رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے یہ 400 سال سے زیادہ جو ہے میں اس کے نام اعمال رسم نیکیاں لکھوں گا۔ تو میرے بھائی اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو 15 شعبان کی جو رات جو آنے والی ہے، وہ رات میں ہم جو ہے خوب اس کی عبادت کریں، انشاءاللہ اس کی خوب عبادت کریں۔
رات میں قیام کریں. قیام کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عبادت کریں، جتنی بھی چاہے عبادت کریں. درود شریف پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھیں، نفل نمازیں پڑھیں. میرے بھائی قرآن مجید کی تلاوت کریں. اور کیا ہے، اس رات میں بےہودہ بے فضول باتوں سے اجتناب کریں، پرہیز کریں. ہم کیا کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی اسٹوری اٹھا لے بیٹھ جاتے. نہیں میرے بھائی، شب برات کی جو رات ہے، یہ رات بہت ہی اہم رات ہے. اس لیے کہ اسی رات میں ہمارے اعمال، ہم نے جو اعمال جو کیے ہیں، وہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے میرے بھائی، آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ شب برات کی رات جو آنے والی ہے، اس رات میں ہم خوب اللہ کی عبادت کریں، ہم خوب جو ہے اس میں اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اور وہ رات یعنی عبادت کے ساتھ گزاریں، اور دوسرے دن جو ہے روزہ رکھیں. اور میرے بھائی، ہم جو کام کرتے ہیں جلد بازی میں کام کرتے ہیں. نہیں تو بڑے کیا بولتے ہیں، بڑوں سے میں نے سنا کہ جو ہے جلدی کا کام شیطان کا کرتے. کس کا جلدی کا کام؟ شیطان کا. بڑے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، بڑے جلدی کا کام شیطان کا. تو میرا بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے گزرنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ ایک شکاری جو ہے، ایک شکاری جس نے جو ہے ایک ہرنی کو باندھا ہوا، ایک ہرن کو ایک شکاری باندھا ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جانور کو، اس ہرن کو اللہ نے گویائی عطا کی، یعنی بات کرنے کی اسے ہدایت دی، توفیق دی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے تو ہرنی نے حضرت عیسیٰ روح اللہ سے کہا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، آپ مجھے آزاد کرائیں، اس لیے کہ فلاں شکاری نے جو ہے مجھے 3 دن سے جو ہے قیدی بنا کے رکھا. 3 دن سے مجھے قیدی بنا کے رکھا ہے، اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے مجھے اگر آزاد کرے گا تو میں جاؤں گی، جا کے اپنے بچوں کو دودھ پلا کے پھر میں واپس آ جاؤں گی. دودھ پلا کر میں کیا کروں گی، میں واپس آ جاؤں گی. میرا بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ شکاری سے کہا، آپ ایسا کریں کہ اس ہرنی کو تھوڑی دیر کے لیے اس ہرنی کو چھوڑ دیں، آزاد کریں، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آ جائے گی. تو وہ شکاری نے کہا کہ مجھے بھروسہ نہیں یہ آئے گی واپس. کیا کہا وہ شکاری نے؟ مجھے بھروسہ نہیں، یہ پھر سے واپس آ جائے گی. جیسے ہی وہ ہرنی نے سنا، کہنے لگی، اگر میں نے وعدہ خلافی کی، اگر میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر نہیں آئی تو میں ان لوگوں سے بدتر ہوں جو جمعہ کے دن پانی رہنے کے باوجود بھی غسل نہیں کرتے. کس کے الفاظ یہ؟ ہرنی کے الفاظ. میں اس سے بدتر ہوں جو جمعہ کے دن پانی رہنے کے باوجود بھی غسل نہیں کرتے، میں اس سے بری ہوں، یہ ہرنی نے کہا. پھر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا کہ جو ہے میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں، آپ اسے چھوڑیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گارنٹی پر وہ شکاری نے وہ ہرنی کو چھوڑ دیا. وہ ہرنی کو جیسے ہی آزاد کیا، فوراً وہ بھاگتی دوڑتی ہوئی گئی، جا کے بچوں کو دودھ پلایا، اور تھوڑی دیر میں پھر آ گئی. تھوڑی دیر میں گئی، دوڑتی ہوئی گئی، دودھ پلائی، پھر دوڑتی ہوئی پھر آ گئی. میرے بھائی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ کام کر کے پھر لوٹ رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سونے کی اینٹ ملی. کیا ملی؟ ایک سونے کی اینٹ ملی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، فرمایا کہ اے عیسیٰ، یہ سونے کی اینٹ اٹھاؤ، یہ اینٹ اٹھا کر وہ شکاری کے حوالے کر کے وہ ہرنی کو آزاد کراؤ. یہ سونے کی اینٹ اٹھاؤ، یہ سونے کی اینٹ لے جا کر وہ شکاری کے حوالے کرو اور وہ ہرنی کو آزاد کراؤ. میرے بھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سونے کی اینٹ کو اٹھائے، لے کر جب شکاری کے پاس آئے، جب تک وہ شکاری وہ ہرنی کو ذبح کر چکا تھا. کیا کر چکا تھا وہ؟
शिकारी हिरने को ज़ुबा कर चुका था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बड़ी तकलीफ हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो शिकारी के हक में बदुआ कर दी, बदुआ कर दी। अल्लाह से दुआ की, क्या है परवरदिगार, इसकी कमाई से, इसके माल और दौलत से बरकतें छीन ले। तो मेरे भाई उलमा क्या फरमाते हैं, जल्दी का काम किसका भाई? शैतान। इसलिए मेरे भाई हम जो भी काम करें अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह से हम काम शुरू करें। जो भी काम करें इत्मीनान और सुकून के साथ करें। जो भी काम करें अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए जिंदगी गुजार। जिंदगी कैसा गुजारे? अल्लाह के जात पर भरोसा करते हुए हम जिंदगी गुजारें। और मेरे भाई हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 नसीहतें की। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने 5 नसीहतें की। पहली नसीहत ये कि आए अनस, कामिल उजू कर उम्र बढ़ेगी। कामिल उजू कर उम्र बढ़ेगी, यानी अगर अच्छी तरीके से हम उजू करेंगे तो हमारे उम्र में इजाफा होगा। हम लोग क्या करते हैं, वजू करने के टाइम में भी फोन करते रहते हैं, वजू कर रहे फोन करते बात करते रहते। हिफाजत फरमा, जब हम वजू करें तो पहले बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर हम वजू शुरू करें और दरमियान में बिल्कुल बातचीत ना करें। और जब वजू मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़े। ये सुन्नतें हैं ये सब। जब हम हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, हजरत अनस को 5 नसीहतें की। पहली नसीहत क्या है, कामिल वजू कर, अल्लाह ताला तेरी उम्र बढ़ाएगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरी उम्मत में से जो भी मेरे सलाम कर। क्या फरमाया, मेरी उम्मत में से जो भी मेरे सलाम कर तेरे आमाल नामे में नेकियां बढ़ेगी। आज हम लोग सलामिश नहीं करते, करते कि भाई सलामिश नहीं करते आज हम लोग। मेरे भाई हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु को हुजूर अलैहिस्सलाम ने नसीहत की है, नसीहत की हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अगर हम सलाम करेंगे तो नेकियां बढ़ेंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज। फिर तीसरी नसीहत हुजूर अलैहिस्सलाम ने की, जब घर में दाखिल हो तो सलाम किया कर, तेरे घर में खैर और बरकत आएगी। आज हम लोग जैसे घर के अंदर जाते सलाम भी नहीं कलाम नहीं करते हुए सलाम, हम लोग कहाँ सलाम करा तो मैं छोटा हो जाता हूँ कि सलामिश नहीं करते घर के अंदर गए। हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु ने क्या, हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, क्या है अनस, जब घर में दाखिल हो तो सलाम कर, घर में खैर और बरकतें आएंगी, घर में खैर और बरकतें रहेंगी। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने चौथी नसीहत की कि आए अनस, चाश्त की नमाज पढ़ लिया कर। कौन सी नमाज? चाश्त की नमाज पढ़ लिया कर। औलिया इकराम जो गुजरे हैं ये इनकी आदत थी, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया। फिर 5वीं नसीहत हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान की कि आए अनस, छोटों पर रहम कर। क्या फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम ने? छोटों पर रहम कर और बड़ों की इज्जत कर, कल क़यामत के दिन तू मेरा साथी रहेगा। कितने प्यारे अल्फाज। इन बातों पर इकराम ने जल्दी करने के बारे में भी बयान किए। 5 चीजों में जल्दी करना। सब लोग साथी जहनों में इन बातों को रखें। 5 चीजों में जल्दी करना जायज है। 5 चीजों में जल्दी करना जायज है। जल्दी करना क्या? पहला काम, जब लड़की जवान हो जाए, जब रिश्ता मिल जाए तो उस लड़की की जल्द से जल्द शादी करनी चाहिए। उलमा ने फरमाया जल्दी करने के कामों से ये पहला काम क्या, जब लड़की शादी के लायक हो जाए, जब लड़की शादी के लायक हो जाए और रिश्ता मिल जाए तो वह लड़की की शादी करने में जल्दी करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये, अगर किसी के जिम्मे कर्जा हो, अगर किसी के जिम्मे क्या हो, कर्जा हो, क्या फरमाया, अगर किसी के जिम्मे कर्जा हो तो कर्ज अदा करने में जल्दी करनी चाहिए। ऐसा नहीं दे तो मैं रमजान के बाद कर दूंगी, ऐसा नहीं। अगर किसी ने कर्ज लिया हो, अगर उसके पास पैसे मौजूद हो, वो कर्ज देने की उस ताकत है तो फौरन क्या करना, कर्ज अदा करना, जल्दी करना, कर्ज अदा करने में जल्दी करना। ये दो बातें होगी। और तीसरी बात ये, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो वो मरहूम को दफन करने में जल्दी करना। आज हम लोग क्या करते, इन्हें आते और क्या करती, तकलीफ देती।
تو میرا بھائی علماء نے کیا فرمایا؟ تیسری بات، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو مرحوم کو جلدی دفن کرنے کی کوشش کرے، جلد دفن کرے۔ اور چوتھی بات، جب کوئی گھر میں مہمان آ جائے، جب گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو کیا کریں؟ مہمان نوازی میں جلدی کریں، مہمان نوازی میں جلدی کریں۔ کیا مطلب؟ مہمان آ گیا، مہمان گھر کو آئے، گھر کو مہمان کو بٹھا دو کو جا آنے سے دودھ لگا دیں، لیکن ویسا نہیں۔ تو میرے بھائی علماء نے کیا فرمایا؟ جب مہمان گھر آ جائے تو کیا کرے؟ مہمان نوازی میں جلدی کرے۔ علماء نے اور ایک بات، بڑی پیاری بات بیان فرمائی، جب کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو سب سے پہلے اس مہمان کو پانی دے دے۔ کیا دے بھائی؟ سب سے پہلے پانی پیش کرے، پانی پیش کرے۔ علماء نے فرمایا جب کوئی مہمان کو سب سے پہلے پانی دیتا ہے تو مہمان کا حق ادا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مہمان کا حق ادا ہو گیا۔ اب یہ بولو نا کہ حضرت خلی پانی پلا دو بھیج دینا، کیا بولو؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں میرے بھائی۔ پھر پانچویں بات جو علماء نے بیان فرمائی، جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، کیا فرمایا؟ پانچویں بات جو علماء اکرام نے بڑی پیاری بیان فرمائی، جب کسی سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ جو ہو گیا ہے وہ گناہ پر فوراً توبہ کر لینی چاہیے، فوراً توبہ کرنے میں جلدی کرے۔ میرے بھائی یہ 5 باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔